نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتذكر الا اولو الالباب قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ہمارے خاص شاگرد حضرت مولانا عادل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اٹک میں دورہ تحقیق المسائل کے عنوان سے ایک کورس 7 دن کا رکھا تھا، جس میں الحمدللہ صاحب ذوق حضرات نے شرکت فرمائی ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات اور اہم دینی نظریاتی مسائل کو ان حضرات نے سیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا شکر، بڑا کرم ہے کہ اس نے اس دور میں ہمیں اسلام کی سمجھ کے لیے، دین کی فہم کے لیے اللہ پاک نے ہم کو جمع فرمایا ہے۔ اس پہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اپنے عقائد کا جاننا، اپنے مسائل کا جاننا، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ عقیدہ اگر اپنا معلوم ہوگا تو اپنا ایمان بھی بچا سکیں گے، دوسرے حضرات کا ایمان بھی بچا سکیں گے۔ اپنے مسائل کا علم ہوگا، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے اور دوسروں کو بھی اس پر لا سکتے ہیں۔ عقیدہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتا اور اس کی وضاحت نہیں کی جاتی، حالانکہ عقیدہ کا بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ حضرات جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی ہے نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کے شاگرد حضرات بھی اور آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سارے کے سارے، کہ اللہ پاک نے اس دور کے اندر ہمیں بنیادی عقائد کے سمجھنے کے لیے جمع فرمایا تھا۔ عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پہ بسا اوقات خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور عقیدہ ہی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے خونی رشتے نہ ہونے کے باوجود رشتے جڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نسبی تعلق رکھتا تھا، لیکن جب اس نے عقیدے کا اختلاف کیا، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرما دیا کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ نسبی تعلق موجود تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرما دیا کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو عقیدہ کی بنیاد پر جو ہے وہ نسلی رشتے بھی بسا اوقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ فرعون اور اس کے ماننے والے، حالانکہ جو فرعون کے چاہنے والے تھے سارے کے سارے اس کی نسل سے عام طور پر تو نہیں تھے، اور فرعون کی تو اولاد بھی کوئی نہیں تھی، تو لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے فرعون کی پیروی کی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کی اولاد فرمایا گیا، آل فرمایا گیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعونیوں پر، فرعون کے چاہنے والوں پر، فرعون کے ماننے والوں پر صبح و شام آگ جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا کہ آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ حالانکہ فرعون کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ جن لوگوں نے فرعون کی اطاعت کی ہے ان کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرعون کی آل قرار دیا ہے۔ تو دیکھو جہاں نسبی رشتہ نہیں تھا پھر بھی جو ہے وہ رشتہ عقیدے کی بنا پہ جڑا ہے۔ فرعون بھی مشرک تھا، اس کے ماننے والے بھی مشرک تھے، اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو فرعون کی آل بتایا ہے۔ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو باقی نہیں رکھا، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کی رسول ہیں۔ اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد نرینہ
یہ تو باقی نہ رہی، لیکن جتنی ساری کی ساری امت ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ یہ دو جملوں میں بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ نسبی اولاد میں آگے سلسلہ نہیں چل سکا نرینہ اولاد کا، لیکن ساری کی ساری امت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کا رسول جو ہوتا ہے اس کی جو امت ہوتی ہے اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ تو عقائد کی بنا پر نسلیں بنتی ہیں، عقائد کی بنا پہ آگے جو ہے معاملات چلتے ہیں۔ آپ حضرات بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس بابرکت کورس میں شرکت کی ہے۔ آپ حضرات کے استاد حضرت مولانا عادل خان صاحب وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کا اس کورس میں شریک ہونا قبول فرمائے اور اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور مستقبل کے اندر آپ حضرات کو اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بھی بنا دے اور دوسرے حضرات کی ایمان کی حفاظت کرنے والا بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔